چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے معاملے پر وضاحتی بیان۔ چیف جسٹس کے سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق احمد نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر قانون نے چیف جسٹس کو 3 سال توسیع دینے کی بات کی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ پارلیمنٹ کے ثوابدید ہے، اگر تجویز کسی فرد واحد کے لیے ہے تو قبول نہیں۔ چیف جسٹس نے ججز تقرری کی مجوزہ باڈی میں اپوزیشن کو باہر نہ رکھنے کا کہا تھا۔ یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا۔ We are strongly condemned. یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ ارکان کا جامع تحقیقات کا مطالبہ، کہا پارلیمان سب کے لیے یکساں مقدس ہے، اگر یہاں بھی ارکان محفوظ نہیں تو کیا رہ جاتا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہم کچھ دوست آ جاتے ہیں جی۔ یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا۔ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکشن۔ آئی جی اسلام آباد کو بلایا، گرفتاریوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھی۔ ذرائع کے مطابق کسی پارلیمنٹیرین کو احاطہ اسمبلی سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ گرفتار پی ٹی آئی ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا، مقدمے سے بھی ڈسچارج۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایوان کی توہین کی گئی، اسپیکر قومی اسمبلی پر لازم ہے کہ کارروائی کریں۔ 10 ستمبر پاکستان کی جمہوریت کا سیاہ دن ہے، نقاب پوشوں نے گرفتاریاں کی، یہ دن ہم نہیں بھولیں گے۔ واضح کیا جلسوں کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ رات کی تاریکی میں گرفتار پی ٹی آئی ارکان دن کی روشنی میں عدالت پیش۔ شیر افضل مروت، شیخ وقاص، عامر ڈوگر، نسیم شاہ اور احمد چٹھا کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اور شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تحریک انصاف نے جمعے کو احتجاج کی کال دے دی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی ارکان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی مذمت۔ عمر ایوب بولے نئے انتخابات وقت کی ضرورت بن چکے ہیں۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیک ڈراپ میں دیکھیں۔ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر علی محمد خان اور خواجہ آصف آمنے سامنے۔ علی محمد خان نے کہا کل رات جمہوریت کا 9 مئی تھا، مسجد میں بھی اراکین کو پناہ نہ ملی، پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ خواجہ آصف بولے پرسوں پاکستان کی سیاست میں سیاہ دن تھا، کل کا واقعہ ری ایکشن تھا۔ علی امین واپس آ گئے مگر منظر عام پر نہیں آئے۔ متضاد بیانات کے بعد علی امین گنڈاپور کی پشاور میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت۔ گزشتہ رات اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیلات بتائیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے سنجانی جلسے میں گنڈاپور کے موقف کی تائید کی، آئندہ بھی سخت موقف اپنانے پر اتفاق۔ The House strongly condemned remarks used by Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Ali Amin Gandapur against women and journalists at the so-called Islamabad Jalsa. علی امین گنڈاپور کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش۔ شرجیل میمن نے کہا گنڈاپور کی زبان اس کی تربیت کرنے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے،
कैपिटल हिल वालों को सजा हो सकती है तो क्या ये लोग आसमान से उतरे हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से सहाफ़ियों का वॉकआउट। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ों की बात की थी, ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए। सेनेट इजलास में हंगामा आराई। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर फलक नाज की नाजेबा गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट ने फलक नाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश। सलमान अकरम राजा कहते हैं मंजूर नज़र जजेस को तौसी देने से निज़ाम नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी चीनी सिफारत खाने पहुंच गए। चीन के सफीर जियांग जेडोंग से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तफाक। पानी की मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बड़ा इशू है इस वफाकी स्ट्रक्चर में। सिंध की तरफ से मेंबर सिंध एहसन लगारी साहब जो हैं उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके इसको यूनानिमस डॉक्यूमेंट के तौर पे मेरे पास भेजा है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। इरसा एक्ट में तरमीम के मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान ने तरमीम को सिंटास मुआहदे पर तीसरा हमला करार दे दिया। कहा चेयरमैन इरसा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। मुसद्दिक मलिक बोले मेरे सामने सिंध के एतराज से मुतालिक कुछ नहीं। इरसा की दस्तावेज पर एहसन लगारी के दस्तखत मौजूद हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में 36% इजाफा। रवा माली साल के 2 माह में 17,288 गाड़ियां बेची गईं। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट शरह सूद में कमी की उम्मीद ऑटो सेक्टर के लिए फायदेमंद करार। नोशकी में JUI रहनुमा की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से मीर जहूर बादीनी जाँ बहक, 2 राहगीर जख्मी।